قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، مرشد الاولیاء، فقی معظم، بدر دجا، احمد مجتبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے خاص ہے. آباء سے وقار مخلص مومن مواحد مسلم ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے جو چند کلمے من احکام اللہ فی کلمت اللہ توفیق خداوندی سے جو پڑھے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعد اذان طرفین کو الہ العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میری نصیحت سے، میرے قرآن سے، میری عبادت سے جس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، فإن له معيشة ضنكا، میں اس کی دنیاوی معیشت اور اخروی معیشت کو تنگ کروں گا. وَنَشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے اندر معیشت تنگ ہو جائے گی اور قیامت والے دن جب اسے لایا جائے گا تو آنکھوں سے اندھا آیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے، اب دین چھوڑنے سے مراد کافر نہیں ہے، دین چھوڑنے سے مراد یہودی اور عیسائی نہیں ہے، دین چھوڑنے سے مراد مذہب باطل جو بھی مذہب ہے، کوئی ایسا مذہب جو دین سے دور ہے وہ مراد نہیں ہے. اصل مراد ان سے وہ ہے اللہ نے خطاب ذکر کرنے والوں قرآن والوں کے لیے. مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، عقیدہ توحید ہے، عمل جو کرتا ہے سنت کے مطابق کرتے ہیں، اہل توحید بھی ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا. چھٹکارا ہو جائے، نماز اس نے پڑھی نہیں، چھٹکارا توحید کی وجہ سے مجھے معافی مل جائے گی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں نے کسی کا حق نہیں کھاتا، نماز نہیں پڑھتا، مجھے معافی مل جائے گی. میں نے کون سا حقوق العباد کسی کا مارا ہوا، میں نے حقوق العباد نہیں مارا، حقوق کلہ تو مان رہا ہے. بندہ جتنا خالص بن جائے، توحید بھی ہو، بدعت اور شرک سے نفرت کرنے والا انسان ہو، حق اور باطل میں تفریق تمیز رکھنے والا ہو، سارا کچھ کرنے والا، حقوق العباد کا خیال کرنے والا بندہ، حلال کھانے والا، حلال کمانے والا، پرہیزگار ہو، لیکن نماز کا خیال نہ کرتا ہو، کبھی بھی معافی نہیں ملے گی. جتنے صدقات کرو، جتنے خیرات کرو، جتنے نوافل کرو، صدقے کرو، زکات ادا کرو، جو کچھ بھی کرو، اگر نماز
انسان ہوں جو نماز کو سستی کے اندر ادا کرتا ہے. پڑھ لیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جس نماز کا حکم دیا گیا اسی نماز کو اسی ٹائم پہ ادا کرو. اول وقت میں ادا کرو, جماعت کے ساتھ ادا کرو, مساجد میں ادا کرو. لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہم زور والی اثر کے بعد پڑھ لیں گے, اثر والی مغرب میں پڑھ لیں گے, مغرب عشاء دیکھی جائے گی. رب کا دیا رزق کھاتے ہو, جس وقت نماز پڑھے بغیر سوتے ہو اس وقت کسی کو کوئی حیا اور شرم نہیں آتا. اللہ نے تجھے رزق دیا, صحت دی, اولاد دی, بیوی دی, مال دیا, شہرت دی, تعلق دیا, سارا کچھ اللہ نے تجھے نوازا ہے, پھر بے نمازی بن کے سو رہے ہو. عشاء کے ٹائم یہ سب بستر میں آتے ہو نماز پڑھے بغیر. کوئی ضمیر تجھے جھنجھوڑتا نہیں ہے, کوئی احساس نہیں دلواتا, کوئی ضمیر زندہ ہے تو بہت لوگوں کو پرواہ نہیں. ایک نماز ہفتہ نماز نہیں پڑھتے, 8ویں دن جمعہ کے اوپر آ جاتا. حاجی نماز پڑھتے تھے صرف جمعہ پڑھتا ہوں, نماز پڑھتے حاجی صرف صبح کی نماز پڑھتا ہوں. بس صبح کی عبادت کرنا یہ تو یہودی, عیسائی, سکھ اور قرار قسم کے لوگ ہوتے وہ صبح اپنی عبادت گھروں میں جا کے ہاتھ جوڑتے اور اپنے کاموں میں چلے جاتے اور کہتے سارا دن برکت رہے. یہ کام آپ نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خلف من بعد, قرآن کہتا ہے خلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غیا. اپنی خواہش کو پورا کیا, اپنی خواہش, اپنی مرضیاں, اپنی چاہتیں, اپنے دماغ کی مانی. میرا دماغ یہ کہتا ہے, میری عقل, میرا تصور, میرا تخیل یہ کہتا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارے. وسوف يلقون غیا, قریب ہے وسوف قریب ہے, جہنم کی گھاٹیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا. مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے, کافر اور منافق مشرک یہودی اور عیسائی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے. دیکھ لو آج مساجد کیسے غیر آباد پڑی, کتنے لوگ ہیں آپ میں سے, کتنے بیٹھے ہو, کتنے لوگ ہیں آپ میں سے یہ تکبیر اللہ کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے آئے. کوئی پرواہ نہیں. میں اٹھاؤں نیند سے بس وضو کیا, میں نے اپنی ادھر ہی نیند لی, ادھر ہی اپنی پڑھ لی. میرا بیٹا اٹھا اس نے اپنی پڑھ لی, میری بیوی اٹھی اس نے اپنی پڑھ لی, میرے بچے اٹھے اپنی پڑھ لی. یہ انسانیت ہے. اللہ کے نبی کا یہ دین ہے. نبی علیہ السلام نے 23 سال زندگی کے اندر یہ سکھایا ہے. تمہارا قرآن یہ کہتا ہے, نبی کا فرمان یہ کہتا ہے کہ اپنی مرضیاں کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم واسرقوا وامروا اہلک بالصلاۃ. اپنی اولاد کو 10 سال کا تمہارا بیٹا ہو جائے, اگر نماز نہ پڑھے پکڑ کے اسے مارو. مروا اولادکم واسرقوا, حکم دو اپنی اولاد کو نماز کے لیے. اگر نماز نہیں پڑھتا اس کی پٹائی کرو, نماز پہ لے کے جاؤ. بچپن سے ہی میں نے اولاد کو عادی بنا دیا, میں خود نہیں پڑھتا تھا, میری اولاد نے کیا پڑھا. یہ میری اولاد ایسے لاڈ کے اندر وہ بلی ہے, میں انہیں کہہ نہیں سکتا, میں صبح انہیں کیسے اٹھاؤں, پیاری نیند سو رہے ہوتے, دن کو انہیں کیسے کہوں, وہ سکول سے کالج سے یونیورسٹی میں پڑھ کے آتے تھکے ہوئے ہوتے, میں انہیں نماز کا کیسے کہوں. بڑا مشکل ہو گیا. پرواہ ہی نہیں ہے, باپ نماز کی, بیٹا بے نماز. میں مسجد کا صف اول کا جماعت کی, بیٹا گھر میں نماز پڑھتا. باپ نماز یہ پوری اولاد بے نماز ہے, باپ خان نماز یہ بیوی بے نماز ہے. کیسی زندگی ہے. سوال نے اللہ نے تم سے سوال کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی 6 بیٹی ہیں, بیٹا نہیں, مفسر قرآن ہے. تمام صحابہ میں سے اللہ نے قرآن کی سمجھ انہیں زیادہ نصیب فرمائی. 10 سال میرے نبی کے ساتھ ہی بالکل رہے اور قرآن ہی سمجھا ہے. انہیں مفسر قرآن کہا. 6 بیٹی ہیں. وہ بیٹی جو ماں کا دودھ پیتی ہے, سب سے چھوٹی, تہجد کے دن علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے علامہ تحریری نے لکھا کہ تہجد کے دن اس بیٹی کو بھی جھنجھوڑ کے اٹھا کے ماں کو کہتے اس کو بھی مصلی کے ساتھ بیٹھا.
بڑی بیٹیاں ساری تہجد میں شامل ہوتی، باپ قرآن پڑھتا ہے، اولاد اور بیوی قرآن پیچھے سنتی ہے، اور معصوم بیٹی 2 سال 1.5 سال 2 سال کی جو ماں کا دودھ پینے والی وہ بھی مصلی پہ. یہ شریعت حکم نہیں دیتی. اب ذہن میں خیال ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے تہجد کی نماز پڑھ دے، نہیں اللہ کے بندے اصل میں ہے عادت ڈالنا. عادت ڈالنا ہمارے ہاں تو فرضوں کی عادت نہیں ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. ہمارے یہاں تو فرضوں کی عادت نہیں. کتنے ایسے بندے جو رات عشاء کی نماز کے بعد وتر نہ پڑھ کے جائیں. سارے میں نے دیکھا وتر پڑھ کے جاتے، کہیں تہجد تک اٹھنا نہ پڑ جائے. 2 رکعت نماز میں پڑھنی پڑ جائے، کوئی تہجد کے وقت قرآن سنانا نہ پڑ جائے. سارے کا دیکھیں پتروں کی دعا مانگ کے بڑے بڑے نماز گھر کو جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل مستقل تو نہیں تھا، جائز ضرور ہے، جائز تو ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ آواز دے رہا ہے هل من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے تمہیں تہجد کے ٹائم آسمان دنیا میں آ گیا. هل من مستشفع، کوئی شفا مانگنے والا ہے تمہیں آ گیا. هل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے تمہیں آ گیا. هل من مستولد، کوئی اولاد مانگنے والا ہے تمہیں دینے کے لیے آ گیا. گناہ کی معافی مانگ لو، رزق مانگ لو، شفا مانگ لو، سارا کچھ میں دینے کے لیے آیا بیٹھا ہوں. تم نیند میں مصروف ہو کے میرے سامنے آؤ تو صحیح، تم جھولی پھیلاؤ تو صحیح، میں محمد کا رب جھولیاں بھر بھر کے دیتا جاؤں. لیکن یہ مشکل ہو گیا، فجر کی نماز مشکل ہو گئی. راتیں چھوٹی ہیں، بہت راتیں چھوٹی ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ کے بندے عادت بناؤ. نیند انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، اسے جتنا زیادہ کر لو اتنا ہو جاتی ہے، جتنا اسے کم کر لو اتنا ہو جاتا ہے. اللہ کلی کوئی ایسے دن آ جاتے ہیں، کوئی تھکاوٹ، کوئی سفر، کوئی وجہ، کوئی توجیہ، کوئی علم، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہو جائے. مستقل عادت تو نہ بنا. اٹھو رات کو اٹھو. یہاں 50 سال سے زیادہ عمر والے ساتھی میرے بھائی بھی بیٹھے، ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے اتنی عمر میں کیا کیا. ہائے دنیا نے کماؤ کماؤ کماؤ، کیا کر لیا. موت کی گھڑیاں اب نظر آنا شروع ہو گئی، اب رونا بھی آتا ہے، وہ ساری زندگی کے کیے گناہ بھی یاد آتے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں کیا نہیں، جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ نہیں کیا، اب وہ بھی یاد آتا ہے. اب جس وقت اولاد نے بھی منہ لگانا چھوڑ دیا، گھر بہو جو ہوتی ہے انہوں نے بھی منہ لگانا چھوڑ دیا، اب مساجد کی طرف رک گئے، اب مساجد کی طرف رک گئے. سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا. ساری زندگی مسجد کے قریب آتے، کسی عالم کے پاس بیٹھے تو نماز آتی، اب کچھ بھی نہیں آتا، اب رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس رونے سے پہلے سوچ لو کہ کیا ہونا ہے. یہ اولاد جس کے لیے تم رات دن صبح شام سردی گرمی دھوپ سایہ برابر کیے جا رہے ہیں، اس اولاد میں کام نہیں آنا تمہیں. وہ اولاد کام آتی جسے تم عربی کا دین پڑھا جاؤ گے، وہ اولاد ضرور کام آئے گی. کیوں؟ اس نے رب کا دین بیان کرنا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف سے آٹومیٹک ضرور اجر ملتا ہے. اس اولاد کو دین ہی پڑھایا، جس اولاد کی بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک ہم نے انگریز کو پکڑ کے اس میں گھسیڑا ہے. اس نے تمہارے لیے کیا دعا کیا، اس نے تمہارے لیے کیا دعا کیا. پھر ایسے ہی ہوگا. سن 2013 کے اندر ہم کراچی پڑھا کرتے تھے، مدرسے میں طالبوں کو جب چھٹی ہوئی زور پہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان گناہگار کانوں سے اس بندے کی آواز سنی. میرا طالب علم دور تھا، وہ بندہ اپنے ہاتھ میں کار کی چابی لے کے یوں کرتا ہے. آگے ہم کھیل رہے تھے، طالب تھے، اس نے بلایا جی، اور میں یہاں جو ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈیتھ پیکنگ کرنے والے یہاں ہیں. ہم اس نے انگلش کو بالکل ہی نہیں جانتے کیا کہتا ہے. ڈیتھ پیکنگ کرنے والے یہاں ہیں. چند ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ہمارے استاد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرا ڈیڈی ڈیتھ ہو گئی. کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کے چہرے پہ آشا نہیں ہے کہ میرا باپ مر گیا. وہ تلاش کر رہے کہ اب اس سے جان کے چھڑوانی ہے. گھر جو پڑا ہوا ہے، کہاں سے آئے؟ میں لندن سے آیا. وہ ہمارے یہاں اس استاد گئے
جا کے اس کی تدفین کیا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. وہ بیٹا کھڑا، اسے پتہ نہیں ہے. اور مجھے طالب بتاتے میں نے کہا کہ جب جنازہ چھوڑو اس نے بائیں ہاتھ پر رکھا. کیا تمہاری ایسی تعلیم کا فائدہ؟ جب اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، ایسی اولادوں کو ایسا پڑھاؤ تو یہ نتیجے ملیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جس وقت دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، سارے دنیا کے عمل کٹ جاتے ہیں، 3 عمل باقی رہ جاتے ہیں. ایک اس میں سے یہ کہ وہ نیک اولاد چھوڑ جائے. نبی نے فرمایا اگر وہ نیک اولاد چھوڑ جاتے وہ جو بھی کرے گا ماں باپ کو وہاں پہنچے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. لیکن جس اولاد کو دین کے قریب بھی میں نہیں لے گیا، مساجد کے اندر ملا کا کام ہے، مولوی لوگ ہیں، دین سے دور ہوئی فتنہ بار لوگ ہیں، قرآن تک ہم نے نہیں پڑھایا، قرآن تک سمجھایا نہیں، ہمیں اپنی زندگی کی گزارنے کے مسائل ہم نے انہیں نہیں پڑھائے. پھر انہوں نے دعا کرنی ہے تمہارا کہیں خیال ہے کہ قرآن نے مغفرت کی دعا کر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کے پر جبر کرو نماز پڑھو، اور خود بھی نماز کے اتنے عادی بنو، جماعت کا اتنا اہتمام کرو. من صلی 40 یوما فی جماعت، مسلم احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولی، جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولی کا خیال کرتا ہے، 40 دن تک تکبیر اولی کا خیال کرتا ہے. تکبیر اولی کہتے ہیں امام صاحب پہ جو پہلے تکبیر تحریمہ میں سکھے، جماعت میں پہلے پہنچ جائے، امام کے مصلی آنے سے پہلے وہ پہلے صف میں ہو، تکبیر اولی کا خیال کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتبت لہ براتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں. کون سی؟ برات من النار و برات من النفاق. ایک تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اسے منافقت سے آزاد کر دیتا ہے. نفاق کوئی عام بیماری ہے، فطرت کے لفظ پر اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم کی سب سے نچلی وادیوں کے اندر اللہ منافق کو پھینکے گا. اگر تکبیر اولی کے ساتھ اہتمام ہمارے ہاں کہاں ہے؟ جماعت کا کوئی خیال نہیں، جماعت کا کوئی خیال نہیں. ہمارے فتوے موجود ہیں، ہم خود مفتی ہیں، بس گھر میں نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے، دکان پہ نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے، سفر میں جا رہے مسجد کا خیال نہیں، جتنا دل کرے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے. ایسے نہیں چلے نا. مساجد اللہ نے کیوں بنوائی؟ اللہ نے یہ توفیقیں کیوں دی؟ یہ مسجدیں کیوں بنی؟ ان کو کس نے آباد کرنا ہے؟ یہ کس نے تمہیں کہا کہ تمہاری دکان میں تمہاری نماز ہو جاتی ہے؟ کس نے کہا کہ تمہیں اللہ نے صحت دی، یہ سارا کچھ تم گھر بیٹھے نماز پڑھے جا رہے؟ ہاں کسی بھی علاقے میں مسجد نہیں ہے، اس کے لیے ایک شرعی حکم ہے، وہ بھی اپنے گھر میں جماعت کرا، سارے بچوں کو بیوی سب کو ملا کے وہ جماعت کروا کے نماز پڑھے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہر بندہ اپنی پڑھے، وہ کس ٹائم پہ پڑھے، وہ کس ٹائم پہ پڑھے؟ یہ ایسے نہیں چلے گا، یہ شریعت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا سعید بن مسیب تابعی، صحابہ کے شاگرد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مفسرین نے کہا 50 سال نماز ادا کی، ایک نماز بھی تکبیر اولی سے معلوم نہیں ہوئی. 50 سال 50 سال ایک بھی تکبیر اولی معلوم نہیں ہوئی. ایسے لوگوں نے پھر تمغے نہیں پائے، محدث ہیں، محدثین کے استاد ہیں. بہرحال یہ المیہ ہے، لمحہ فکری ہے، بہت مشکل ہو گیا نماز کے اہتمام کرنا. ہر بندہ مومن بنا ہوا ہے، ہر بندہ مسلمان بنا ہوا ہے. کوئی کس چیز پہ رٹا لگا کے کھڑا ہے، کوئی کس چیز پہ رٹا لگا کے کھڑا ہے. نماز کا کوئی اہتمام نہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بے نمازی پہ موت آ جائے، بے نمازی آخر مرنا تو سب نہیں، بے نمازی پہ موت آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا یغسل علیہ، اس کو غسل نہ دیا جائے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے غسل نہ دیا جائے. اس فرمایا ولا یکفن علیہ، اسے کفن بھی نہ پہنایا جائے، غسل بھی نہ دیا جائے، کفن بھی نہ پہنایا جائے. فرمایا ولا یدفن من مقابر المسلمین، اسے مسلمان
لیے دعا کرنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. سورۃ توبہ اٹھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کو بھی حکم نہیں, ایمان والوں کو بھی حکم نہیں کہ مشرک کے لیے دعا کر. بے نمازی مشرک ہے. آج ہمارے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نماز کا چھوڑ دینا, کوئی بات نہیں. اذان ہو رہی ہے, مؤذن پکار ہے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء اذانیں دی جا رہی ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا خیال کروں کہ میں اپنا دکان کا شٹر نیچے کر کے نماز پڑھ کے آتا ہوں. کیوں؟ اگر نماز پہ چلا جائے میرے 2-4 ہزار کا سیل کم ہو جائے, کیونکہ یہ خود راضی ہے نا. رب کو راضی کو مانا ہی نہیں. یہ رزق بندوبست کرنے والے خود ہے. اگر میں دکان بند کر کے مسجد آ گیا تو ساری کی ساری دکانداری خراب ہو جائے گی. میرے جو گاہک ہے, میرے کسٹمر جو وہ دوسری دکان پہ چلے جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نصیب ہی نہیں کیا, جمعہ اور لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے. حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں, وَذَرُوا الْبَيْعَ. قرآن یہ چھوڑا جمعہ کے اندر کیا فرمایا, جمعہ کے اذان ہو جائے. امام ابن تیمیہ نے تو ایسے لفظ فرمایا شرح عقیدۃ الواسطیہ کے اندر, فرمایا جس وقت جمعہ کی اذان ہو جائے اور اس بندے نے جمعہ کی اذان کے بعد 1 روپیہ بھی کمایا اور دوسری کمائی میں ملایا, ساری کمائی اللہ نے حرام کر دی. صبح سے کمایا جمعہ کی اذان تک, جمعہ کی اذان کے بعد جو کما کے پہلی حلال کمائی ملایا اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا. ہمیں پرواہ نہیں, کمایا جا رہا ہے. دوسرے خطبے کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے؟ ادھر میرے سامنے کھڑے ہو, میں تجھے دکھا دیتا ہوں دوسرے خطبے کے لیے جب ختم ہو لوگ دوڑ کے آئے. اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی عام حالت کے اندر ہر جمعہ ایسے ایسے بندے پڑھے لکھے سمجھدار بندے ہیں, جمعہ کے آخر میں تجھے نظر آئیں گے گیٹ سے نکلتے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہیں مولوی کی بات سننا شاید ہدایت ہی نہ مل جائے. کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم مولوی کو سنتے نہیں ہیں, ہم مولوی کو نہیں سنتے ہیں. وہ باتیں اختلافی کرتے پھر لوگوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ لوگ بھی ہماری مسجد جو لوگ کہتے ہیں مولوی کو نہیں سنتے, پھر سنتے ہو انگلش کو سنا کرو, کوئی اس معاملے والے کو سنا کرو یا تجھے رب کا قرآن نہ سنائے. منبروں کے پر اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان ہوتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ تم ایسے مولوی کو نہ سنو جو علماء سو ہیں, جو قرآن اور حدیث کے محبت میں بیان بات خطاب کرتے ہیں, ان کو نہ سنو. قرآن اور حدیث والے جس جگہ بیان کرتے جاؤ وہاں سنو, ان کو سنو. یہ تمہارے پر لازم ہے, جمعہ فرض ہے, واجب ہے, یہ سننا ہے. ہم اس وجہ سے لے جاتے ہیں کہ مولوی ایسی بات نہ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے, جو جس جگہ پہ لگا ہے وہ ٹھیک لگے, جو جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ ٹھیک کھڑا ہے. یہ جملہ عام ہے. پھر تو مکے والے بھی ٹھیک کھڑے تھے, بتوں کی عبادت کر رہے تھے, وہ بھی ٹھیک کھڑے تھے. اللہ نے نبی کو کیوں بھیج دی؟ سارے کافر مشرک یہودی عیسائی ٹھیک کھڑے تھے, انہوں نے قرآن نازل کیوں کر دی؟ قرآن نازل میں ہوتا جو جس جگہ کھڑے وہ ٹھیک ہے, پھر نبی بھی جماعت. یہ جملہ کہنے سے پہلے کچھ سوچا کرو. ہم وہابی سنی دیوبندی والی بات نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ, محمد کے فرمان کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسلک سے, کسی جماعت سے کسی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. جماعت ایک ہی ہے, میں علیہ واصحابی, جس نے قرآن مان لیا, محمد رسول اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی بنا لی, سمجھے کہ وہ صحابی والی زندگی ہے, صحابی کے طریقے پہ, نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے. اللہ نے اسی کو مسلمان کہا ہے. قرآن بھی کہتے ہیں وہ سماعکم المسلمین, اپنے اپنے خاص خصوصی مہرے لگا کے پھرنا یہ شریعت نہیں کہتی. میں فلاں, میں فلاں, میں فلاں, وہ فلاں, یہ فلاں, یہ شریعت کے اندر نہیں ہے. بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں پورا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. یہ جتنے دعوے کرنے والے ان کو دین کا تعارف ہی نہیں ہے. اور ممبروں کے بعد کھڑے ہو کر سینے پیٹنا, ایک دوسرے کی مخالفت کرنا. رب کا قرآن بیان کرو, جو اس میں آ جائے وہ اسی کے اندر جائے گا. قرآن مشرک کو مشرک گئے, مشرک کو نام دی گئے, بتی کو قرآن نام دی گئے, حدیث نام دی گئے. اس میں اگر میں خاموش ہو جاؤں, بات کرنے والا خاموش ہو جائے, عالم خاموش ہو جائے, تو اللہ نے کیا کہا ہے, ایسے عالم کو جہنم کی سب سے گندی وادی میں بھیجا جائے. تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ بیان کرو, ڈٹ کے بیان کرو, کسی سے ڈرنا نہیں. تو نبی کی حدیث کہتی ہے وہ ڈٹ کے بیان کرو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ تفریق بیان ہوگی تو امتیاز آئے گا, امتیاز ہوگا تو پھر پتہ چلے گا سچ کہاں کا ہے, جھوٹ کہاں کا ہے.
ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کے پر بڑے بڑے وزنی بھاری بھرکم پتھر مارے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر لگتا ہے سر کچل جاتا ہے. اتنا بھاری پتھر آ کے لگتا ہے وہ کچل جاتا ہے. فرشتے کو پتھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, پھر وہ اسی طرح صحیح بن جاتا ہے, پھر آپ اس کے سر میں مارتے ہیں. جبریل سے پوچھا نبی علیہ السلام نے, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, یہ وہ لوگ ہیں جو فرضی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں. انہوں نے اپنے سر کو سکون دیا, نیند سے تسکین حاصل کی, آج ان کے وہ سکون والے جگہ پہ اللہ پتھر لگا رہا. لیکن ہمارے یہاں یہ بات ہی نہیں ہے. بعض لوگ پھول کرتے ہیں السلام علیکم قاری صاحب نماز قضا ہو جائے, فجر کی نماز قضا ہو جائے, وہ کس ٹائم پڑھیں؟ اور بھائی ایک دن قضا ہے نہیں کہ روز ہی نیند آ جاتا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے, ادھر کبھی کبھی آتا ہے میرے پاس, کہنے لگا کہ مجھے 9 سال ہو میں نے فجر کی نماز پڑھی, باقی نماز میں ساری پڑھتا ہوں, 9 سال ہو گئے نہ میں نے عید پڑھی ہے نہ فجر کی نماز پڑھی. کیوں؟ ابھی میری آنکھ نہیں کھلی. اگر فجر کے دن میری آنکھ کھل جائے تو میں 10 دن بیمار رہتا ہوں. ایسے بدبخت بھی دنیا میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے. 9 سال سے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تاکہ 4 نمازیں میں جماعت کے ساتھ پڑھتا. یہ کیسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں, اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک حدیث ہے, لا تتركون صلاة مكتوبا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی بے نمازیوں میں محمد قیامت والے دن تم سے بری و ذمہ ہوں, میں تمہیں اپنے متھے ہی لگاؤں گا. امام رازی نے رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر پھر اس روایت کے بعد جو فرمایا ہے, صحابہ کے اقوال انہوں نے پیش کی. امام رازی بہت بڑے مفسر گزرے, تفسیر کبیر ہے ان کی, تفسیر کبیر. امام رازی جلد نمبر 4 کے اندر انہوں نے یہ فرمایا, یہ میں نے پہلے بھی بات کی, بات میرے ساتھیوں کو پتہ بھی ہے, جس وقت گدھا پیدا ہوا نا, گدھا سمجھتے ہو بیمار, اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو پیدا نہیں کیا. جس وقت کتا پیدا ہوا ہے نا تو کتے نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو پیدا نہیں کیا. جس وقت خنزیر پیدا ہوئے, خنزیر نے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی تو پیدا نہیں کیا. جاؤ چوتھی جلد اٹھا کے دیکھو, امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے, خنزیر بنا مانگ رہے بے نمازی کی سزا سے. آج کوئی پتہ نہیں ہے کتنے لوگ بے نمازی ہیں, میرے رشتہ دار, میرے گھر والے, میرے ہمسائے. وہ مشہور روایت ہے تحریر و تنویر میں علامہ ابن عاشور نے نقل کی یہ روایت کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, جلد نمبر 7 پہلے صفحوں کے بنی امام ابن عاشور نقل کرتے روایت کو کتاب الصلاۃ کے اندر فرمایا, نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کماتا ہوں, مشکلیں کرتا ہوں, کھجوروں کے وقار کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, اتنا رزق لے کے آتا ہوں, اتنی بے برکتی ہے, نماز کا بھی اہتمام کرتا ہوں, میرے گھر والے بھی نماز لیکن بے برکتی اتنی ہے کہ وہ 8 دن کا کما کے آتا ہوں, مہینے کا کما کے آتا ہوں, 8 دن میں ختم ہو جاتا ہوں, 8 دن کا کما کے سمجھ ہی نہیں آتا, 2 دن میں ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے پر کوئی پردہ لٹکا ہوا. ابن عباس فرماتے ہیں اس بندے نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دروازے کے سامنے پردہ لٹکا ہے. صحابی نے اللہ کے نبی کی بات مانی, اللہ ہمیں بھی ماننے کی توفیق نصیب کرے. مسلمان ہم صرف نام کے رہے, صحابی نے جا کے پردہ لٹکایا. اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا, سلسلہ چلتا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی کو بات یاد آئی, وہ سامنے بیٹھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل کیا تو تم نے؟ اور میں جی یا رسول اللہ میں نے پردہ لٹکا دیا. اور میں پھر میں 8 دن کی کما کے آتا ہوں, 2 مہینے ختم ہی نہیں ہوتی, بات ختم ہو گئی. اس نے آہستہ سے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اس پردے کے لٹکانے میں کون سی حکمت ہے؟ فرمایا تیرے گھر سے بے نمازی گزرتا تھا, اس کی نحوست پڑتا تھا. اللہ نے روک دی ہے, اللہ نے کہہ دی ہے سبب ہے, کیونکہ میرے نبی وحی کے
خوشی اور مسرت اور تسکین ملتی ہے، لیکن کیفیت کیا ہے کہ جب گھر آتے بے سکونی ہوتے ہیں، بندہ دل ایسا کرتا ہے کہ میں پنجرے میں بند ہو گیا، بس دل کرے گھر سے نکلتے ہو، گھر والے منہ نہیں لگاتے، اس کا منہ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تلاش کرو کہ گھر میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس پہ رب ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ آج نماز کا کوئی اہتمام نہیں، مسلک کی لڑائی، مسلک کے جھگڑے دنیا میں ہر کسی کو پتہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلانا ہے، ہر بندے نے لٹ لگا رکھی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ وہ ہے، لیکن حقیقت کا کسی کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اصل میں قرآن نے کیا ملتا دیا ہے، وہ قرآن کا ملتا کس نے سمجھا ہے؟ اصل میں قرآن تو ہم نے رکھا صرف قسموں کے لیے، قرآن تو میں نے قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، قرآن تو میں نے اپنی بچی کی بارات جب آئے گی میں بچی رخصتی دینے دوں اس کے سر کے لیے رکھا ہوا کہ قرآن دیکھو اللہ کے واسطے گھر واپس نہ آنا۔ قرآن اس وجہ سے آیا، قرآن کھولنا نہیں ہے، قرآن سر پہ اٹھا کر کے قسمیں اٹھائے، تو کبھی قرآن کھول کے تو پڑھ کے دیکھو کہ تمہارے 14 طبق اللہ روشن کر کے رکھ دے گا، قرآن کی طرف آنے نہیں۔ تو فرمایا حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، قاضی شرح کا دور ہے، حضرت امیر المومنین کے دور میں قاضی شرح جج ہے، تابعی، حضرت علی نے اپنے حکومت کے ذریعے جج بنایا، اتنے متقی انسان تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم دیکھتے تھے ہمارا شاگرد تھا، جس وقت ہم دیکھتے تھے رات کو مسجد نبی میں رو رو کے اللہ کو منا رہا تھا، اللہ مجھے جج والی سیٹ دی، کوئی فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت علی امیر المومنین، حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کی گواہی دی یہودی کے خلاف، انہوں نے کہا میں نے نہیں مانی۔ حضرت علی نے اپنے غلام کی گواہی پیش کی، حضرت قاضی شرح نے فرمایا حضرت علی کو نہ بیٹے کی گواہی شریعت میں نہ غلام کی گواہی شریعت میں، گواہ پیش کرو۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ جج ہے، شرعی جج ہے، بیٹے نے عصر کی نماز چھوڑ دی، بال کٹوانے کے لیے گیا، حجام کی دکان پہ بیٹھے بال کٹوانے کے لیے گیا، بال ہی نہیں آئی، دیر ہو گئی، بس قاضی شرح کو پتا چلا کہ جناب کے بیٹے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اپنے ڈنڈے منگوائے، چلادوں کو بلوایا، سب کے سامنے مدینہ کے چوک میں کھڑے کروا کے اتنے ڈنڈے منگوائے کہ حضرت علی نے آگے چھوڑا۔ جوان بیٹا ہے، شادی شدہ بیٹا ہے، علامہ ابن عصیر نے لکھا شادی شدہ بیٹا ہے، مجرد نہیں ہے، لیکن باپ نے حق ادا کر دیا۔ لوگوں میں وہ قاضی شرح ہوں کہ امیر المومنین کے بل کی فیصلہ اللہ نے مجھ سے کروایا، مجھے اللہ نے جج بنایا، میرا بیٹا نماز میں پڑھے، مجھے جج بننے کا حق ہی نہیں۔ آج تو بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، باتیں سن لو، گفتگویں سن لو تو بڑی بڑی بھاری گفتگو کرتے، لیکن اولاد نمازی نہیں، اولاد کہنے نہیں دیتی، اتنی ہمت ہی نہیں ہے میرے اندر کہ میں اپنے بیٹے کو صبح کہہ دوں یا روز نماز پہ چل، ہمت ہی نہیں ہے۔ میں نے کھلایا ہی ایسا ہے، ایسا ان کے اندر داخل کیا کہ میں بول ہی نہیں سکتا، میری نظریں ان کے سامنے جھک گئی ہیں، میں بول ہی نہیں سکتا اپنی اولاد کے سامنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا دین لمن صلاۃ لہ، جس کے اندر دین سمجھتے ہو، جس میں نماز ہے اس میں دین ہے، جس میں نماز نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ ہم سارا پاکستان مسلمانوں کا پڑا ہوا، مساجد ساری خالی، ابھی کوئی میلے کا شور مچ جائے، کوئی بے دینی کا شور مچ جائے، پھر دیکھ لو کہ کتنے کٹ لگ جاتے، کتنے جھرمٹ لگ جاتے۔ اب کچھ ہی دن پہلے محرم گزرا، دیکھ لو کتنے رش ہے، ابھی کچھ دن بعد ربیع الاول آ جائے گا، دیکھ لو کتنے رش ہے، لیکن مسجد کی طرف کسی نے نہیں آیا۔ عشق رسول کے دعوے یا عشق علی یا عشق حسین کے دعوے کر لینا دین کے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل میں دین سمجھنا ہے کہ دین کہتا کیا ہے۔ یہ حضرت علی کے نعرے مارنے والے نماز نہیں پڑھتے، حضرت علی اتنی خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن شوکانی نے نہج الاوطار میں لکھا ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اگر پرندہ بھی آ کے بیٹھ جاتا تو جس طرح درخت کا تنا تھا۔ یہ نماز ہی بندے کا کام ہے، جو ایک نماز پڑھے، چار نہ پڑھے، چار پڑھے ایک نہ پڑھے، وہ بندہ کبھی خشوع کر ہی نہیں سکتا، وہ تو جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ اور جو عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے اوپر جشن منائیں گے، اصل میں جشن کے پیچھے جو لگے والے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اعلان کریں گے، اللہ اعلان کریں قال اللہ یوم القیامہ این جیرانی، اللہ کہیں گے وہ میرے ہمسائے کہاں ہیں، اللہ کہیں گے میرے ہمسائے کہاں ہیں، سوال ہوگا اللہ هل تنبغي لأحد أن يجاوركم، اللہ آپ کی بھی لائق ہے کہ آپ بھی کسی کو اپنا ہمسایہ بناتے ہو، اللہ کہیں گے میرے وہ ہمسائے ہیں عمار المساجد، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو میرے ہمسائے ان کو لاؤ اور عرش کا سایہ ان کو نصیب ہو، جو مساجد کو آباد کرنے والے ہمارے لیے مسجد دور ہے، دنیا کا کاموں میں پیدل پہنچ جاتا ہوں لیکن مسجد میں موٹر سائیکل پہ بھی نہیں آ سکتا، بہانے بن رہے ہیں مختلف قسم کے بہانے کے لیے ہمارے پاس آگے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو، یہ بات بالکل غلط ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک عبادت کرتے ہیں مساجد بناتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کے لیے لائق نہیں ہے وہ اللہ کے گھر آباد کرے، اصل میں موحدین کے پر لازم تھا اللہ کے گھر آباد کرے، انہوں نے اپنے گھروں میں سارے بیٹھک میں گھر میں کمرے میں سین میں چھت میں انہوں نے نماز کے اہتمام کر لیا، مساجد غیر آباد کرے، مساجد کی طرف آؤ، تکلیف ہو دکھ ہو مصیبت ہو مساجد کی طرف آؤ، اللہ تمہارا وزن جو تکلیف اور دکھ والا وہ ختم کر دے، آگے تو دیکھو مستقل مزاجی اپناؤ، نماز کو وقت کے اوپر ادا کرو، اول وقت کے اوپر نماز کو ادا کرو، جو کچھ بھی کر رہے ہو جس جگہ بھی مصروف ہے ساری مصروفیت کو نماز کے پیچھے پھینک دو، پہلے نماز ادا کرو بعد میں دنیا کا کام کرو، پھر دیکھو کہ دنیا کے اندر اللہ تجھے کامیابی کیسے نصیب فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین احکام اللہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین تمام مسلمان جتنے بے نمازی کی جال میں پھنسے ہوئے شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے اللہ تمام کو 5 گھنٹہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ